کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے دعا کی ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے۔ تو اہل تشیع کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ تا وقت کہ کسی صحابی کے بارے میں کہ جو صحابی رہا بعد میں مرتد ہو گیا، ایسے بھی حضرات ہیں کہ ان کے بارے میں تو لب کشائی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید جس کی تائید کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی معیشت کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں۔ لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر وہاں پر سب و شتم بھی ہوتا ہو اور حضرت عائشہ کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، نہ صرف اہل بیت اور صحابہ کے لیے بلکہ یہ کہ جو بھی اکابرین دین ہیں اور چاروں خلفاء کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو اکابر علماء ہیں، واریت بھڑکائے گا اس کو دیکھیے وہ قابل سزا ہے۔ میں کیونکہ اس طرح کے بلوں پر یہ مزید قوانین کی ضرورت نہیں، جو بھی شخص کسی بھی فرقے کے اعتقاد کو، ایمان کو یا اس کے صحابہ کرام کو، اماموں کو کی توہین کرے گا اور انہیں پرووک کرے گا، اشتعال دے گا اور انہیں اپنا محض آرائی پر اکسائے گا، وہ قابل سزا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقبال حیدر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک بہتر اور خوشگوار اور رہنے کے لائق معاشرے کے قیام کے لیے کیا ہم خلفائے راشدہ کو تسلیم کر لیں؟ تو کیا راشدہ پر تو کوئی اختلاف تمام نہیں؟ خلفاء کو؟ تمام خلفاء کو نہیں، اس لیے کہ یہ تمام خلفاء کو حقیقت ہے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، چاروں برحق تھے، چاروں برحق تھے۔ محسن کون نقوی اختلاف صاحب کر سکتا ہے؟ آپ چار اہل سنت کے امام ہیں، 12 اہل تشیع کے امام ہیں۔ اہل تشیع اپنے اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت اپنے 4 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں یہ درد مندانہ انداز سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا، جس سے امت مسلمہ ایک ہوگی۔ محسن نقوی صاحب اس بات کو ذرا آپ آگے اور اس سنت پر عمل نہ کریں، لیکن انیق جی مجھے دکھ ہے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی عمر رسیدی کی وجہ سے نیچرل وفات پا گئے، مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ معاشرہ نہ قائم کرے کہ ہمارے باقی تینوں خلیفہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، ہمارے چاروں امام وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے، ایک مجوسی نے، غیر مسلم نے، اگر کینیڈی اسیسینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اس کو ہمارے چاروں اہل سنت کے امام قتل ہوئے، ہمارے 11 اہل تشیع کے امام قتل ہوئے۔ ایک اس روایت سے اجتناب کریں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، ہم ائمہ کی بات کر رہے ہیں۔ شہید ہوئے، شہید 12ویں امام تو غائب ہے نا، امام مہدی علیہ السلام۔ 11 کو قتل تو نہیں ہوئے، 11 غیر فطری موت، انہیں یا تو زہر دیا گیا یا جنگ میں مارے گئے، تاریخی تمام غیر فطری موت مارے گئے۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی عرض کریں گے کہ ماضی میں زندہ رہنے کے بجائے حال کی بات کیجیے، محسن صاحب سے حال کی بات کیجیے کہ ہم اس دور میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اسلام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ خلفائے ثلاثہ اور ان کو برحق ماننا، خلافت راشدہ کو برحق ماننا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیں ہمارے وہاں کی اصطلاحات ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جور کی، ورنہ یہ کہ جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو آپ کہیں یا نہیں کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بطور گلیلو کے کہ میں کہوں زمین گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ہو گیا، لیکن اس کو وجہ اختلاف اگر بنانا اور اس کو ایک نزاعی مسئلہ بنا لینا، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے تینوں کے خلاف، تینوں خلفائے ثلاثہ کے خلاف اگر تلوار نکالی ہوتی تو اس مسئلے کے اوپر اختلاف کی گنجائش تھی، اور اگر انہوں نے سب کے ساتھ کوآپریشن کیا
بلکہ یہ فرمایا، کسی نے پوچھا ان کے دور میں کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں حضرات کا دور جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا اور آپ کا اتنی نزاعی اس میں گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ وجہ فرمایا، تو جب وہاں یہ شیر و شکر ہے تو ہم اس کی بنا کے اوپر کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ وجہ فرمایا، اور جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح امت مسلمہ میں سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے۔ بالکل سے بالکل ٹھیک ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے انتہائی سنجیدہ، انتہائی حساس موضوع پر بہت اچھی، بہت توانا، بہت عالمانہ گفتگو سماعت کی۔ اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے۔ آپ میں سے وہ حضرات، وہ خواتین جو ہمارے کسی بھی شریک سے کوئی سوال کرنا چاہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آپ ہمارے کسی بھی مہمان سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرا سوال تمام حضرات سے ہے۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غلط عقائد جو قائم ہے عام طور پر، اس پر لوگوں کا اصرار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال جو ہے وہ اقبال حیدر صاحب سے بالخصوص ہے کہ پیپلز پارٹی 2 بار اقتدار میں رہی، تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ایک تو اسلحہ سے پاک جو ہے وہ معاشرے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ قوانین کے اطلاق کی بہت ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں کیا سنجیدہ کوششیں کی گئیں؟ چند ماہ کی حکومت میں پہلی حکومت تھی ہماری 20 ماہ کی، دوسری حکومت تھی ہماری 29 ماہ کی، اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی تھی۔ اتنا میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلحہ کی ریکوری اور دہشت گردوں کے خلاف جتنی بڑی ہم نے کارروائی کی تھی، خاص طور سے اپنے صوبہ سندھ میں، کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت ہمارے دور میں فرقہ وارانہ اور دہشت گردی کے واقعات اکا دکا ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن ویسے نہیں تھی۔ لیکن لسانی دہشت گرد بڑے عروج پر تھی، اور اس کے خلاف ہم نے ڈٹ کے ہر طرح کی کارروائی کی، مذاکرات بھی اپنائے اور قانون نافذ بھی کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور سمجھانے کی بھی کوشش کی، کیرٹ بھی دیا، اسٹک بھی دی، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا۔ ہاں یہ بتا دوں کہ ہم نے ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے یہاں سندھ میں آرمی آپریشن نافذ تھا، ہم نے اس آرمی آپریشن کو وڈرا کیا اور عام سویلین فورسز کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے میں کسی حد تک ضرور کامیابی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل کامیابی ہوئی ہو، لیکن فرقہ وارانہ سوچ اور جو مدرسوں میں جس طریقے سے روبوٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے ضرور نوٹس لیا تھا، لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ ہم مائنورٹی گورنمنٹ تھی کہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی تھے، پیپلز پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی، دوسری مذہبی جماعتیں بھی تھیں ہمارے ساتھ، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، جماعت وہ مسلم لیگ جیم بھی تھی جو کہ بہت مذہبی سوچ رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ میں یہ ہم دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑے 30 مارخواں تھے، لیکن کوشش تھی جس میں بھرپور کامیابی بھی ہو جاتی اگر بھرپور ہمیں دور اقتدار بھی مل جاتا۔ ٹھیک، خاتون آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں چاروں حضرات معزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن پچھلے 55-56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی، صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں؟ ہماری قوم کس نظریے کی بنیاد پر جا رہی ہے آگے؟ تو اس بارے میں ہمارے یہ علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی اسر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں تک ہمارا عمل اسی رخ پر چلا تھا۔ چنانچہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا
اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے. وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو ساورنٹی. ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا. دانشور حضرات اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں.